وہاں سے یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اس نے سال لگایا، چلے لگایا، سال لگانے کے بعد گھر پہ آ کر کے دروازے کھٹکھٹائے، اچانک بیوی نکل گئی، بیوی نے اتنی کہ عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، اپنے آپ کو پہچان لو۔ جہاز جب اوپر چلا جاتا ہے تو اس میں اس کی آواز اتنی ہوتی کہ چاروں طرف کراچی والوں کے کان پھٹ جاتے اس کے گر 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 کی آواز سے، لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے اونچے ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا آواز ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، اندر کھا رہے پی رہے گپ شپ لگا رہے، جہاز کی آواز کا ان کو علم نہیں ہے وہ کتنا زیادہ۔ آپ مولوی ملا تبلیغی آپ وہ ہے کہ آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے، لیکن تم نے دنیا کے کان پھاڑ دیے ملت کفر کے، ملت کفر کے کان آپ نے پھاڑ دیے، ان کو ذلیل کر کے آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی آپ یہ بتاؤ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ امریکہ سروے کرا رہا کہ معلوم کرو کہ مسلمانوں میں حافظ قرآن کیا ہے، تو بتاتے کہ جی 80 لاکھ، پھر بتایا کہ جی اللہ آپ کا 90 لاکھ، پھر بتا دیا کہ 1 کروڑ 10 لاکھ، اور پھر بتا دیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ۔ اب اس وقت 1 کروڑ 60 لاکھ اور 65 لاکھ حافظ قرآن ہے۔ انجیل کے حافظ کتنے؟ اس کی تو اپنی کتاب کی سروے کرا دے نا، دنیا میں معلوم کرے انجیل کے حافظ کتنے، تورات کے حافظ کتنے۔ تجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے یہ معلوم کر رہا ہے۔ اور آپ کو چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ تحقیق ہے امریکہ کے کہ 32 کروڑ لوگ مولانا الیاس نے شکار کیا، تبلیغی جماعت نے 32 کروڑ تبلیغیوں نے شکار کیا۔ اور یہ تبلیغی ایسے توبہ 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 توبہ، یہ ایسے ہے کہ توبہ 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 توبہ۔ آپ کہیں گے، کوئی کہتا کہ میں چرس پیتا ہوں، کہتے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں۔ کہتے میں شراب کی بوتل چڑھاؤں، کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، چلے بھائی آپ ہمارے بھائی۔ میں چرس پیتا ہوں، نشہ ہیرون، بھائی آپ ہمارے بھائی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے، اللہ کے بندے قربان جائیں، نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے۔ اس کو نکال دیا، وہ کبھی دھت رہتا ہے نشے میں، اور کبھی جماعت میں لے گئے اور وہ سو گیا، خراٹے مار کر کے سو رہا۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد ایک تبلیغ آ کر کے اس کے ہاتھ چاپی کر رہے، دوسرے ہاتھ، اور ایک سر چاپی کر رہا، جیسے اس کی آنکھ کھل جاتی، آنکھیں اس کی سرخ ہو گئی۔ کہتے بھائی آپ کی نیند پوری ہوگی، ماشاءاللہ نیند پوری ہوگی؟ ہاں بھائی نیند آپ کی پوری ہوگی؟ کہاں پوری؟ تو بھائی ہم تو مسافر ہیں، سنتیں بھی ضروری نہیں ہے، نوافل بھی ضروری نہیں۔ اگر آپ پر بوجھ نہ ہو تو 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے، 2 رکعت فرض پڑھ سکتے، 4 رکعت تو نہیں ہم پر، ہم تو 2 رکعت اٹھ کر کے پڑھے گا۔ اس طرح کرتے کرتے نوافل، سنتیں، وتر سب کچھ اسے پڑھوا دیتے، چلاتے چلے میں وہ شراب کی بوتل بھی چھوٹ گئی اور وہ چرس بھی اسے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد امیر صاحب آ کر کے کہتے اللہ اللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، اگر آپ کی اس چہرے پر داڑھی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا بھائی جان، بھائی جان آپ کے یہاں پر اگر داڑھی ہوتی تو کتنا۔ وہاں سے یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اس نے سال لگایا، چلے لگایا، سال لگانے کے بعد گھر پہ آ کر کے دروازے کھٹکھٹائے، اچانک بیوی نکل گئی، بیوی نے اتنی بڑی داڑھی دیکھ کر کے وہ بیوی بھی حیران ہے کہ داجش دو، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے چرسی تھا اب شیخ الحدیث بن کر کے آ گیا، میں وہی ہوں بس۔ اب اچانک ایسے کر کے بخدا میرے اپنے ماموں کا بیٹا شراب پی کر کے وہ جاتا، میں جامع فاروقی میں فجر کی نماز پڑھا کر کے سو گیا، جلسوں میں جا کر کے تھکا ہوا تھا، وہ ظالم آیا، خدا کا بندہ چاہے تو آپ کی بات اسے کرا دے دوں، سال مال لگایا اس نے، وہ بوتل چڑھاتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب وہ ہو گیا جب اس نے جا کر کے داڑھی رکھا اور دروازے کھٹکھٹایا، میں نکلا تو میں نے کہا کون؟ اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اتنی بڑی داڑھی، ہنسنے لگے تو میں نے دانتوں سے پہچایا، اوئے تو میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا آپ وہی ہے، کیا ہو گیا؟ کہتے یہ تبلیغی ظالموں نے شکار کر دی، بوتل سب کچھ ہم سے، کتنے چور، کتنے ڈاکو، کتنے بدماش، کتنے قاتل، ان کو راہ راست پہ لگائے۔ اب کہتے ہیں مدرسہ والوں نے ہم کو کیا دے؟ مدرسہ والے آپ کو کار دیں گے، کوٹھی دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، ڈالر دیں گے، وہ تو خود بہکاری ہے، بھیک مانگتے، وہ آپ کو کیا دے دیں گے؟ لیکن تو یہ کر دیں، ایک بے نماز، ایک چور، ڈاکو، قاتل ہمیں دے دے، انشاءاللہ سال کے بعد، 1 چلے کے بعد، 2 چلے کے بعد علماء کی مجلس میں رہے، مدرسے میں رہے،
درس قرآن وہ سنیں، پھر اس کے بعد آ کر کے تو اللہ آپ کو بھلا کرے اس کو دیکھ لیں، 1 سال کے بعد وہ آپ کو جنید بغدادی رہے گا۔ اشراق اور اوابین تہجد کی نماز اس کی بھی نہیں چھوٹے گی۔ اور ہم نے مولوی صاحب پر، اپنے بعض مولویوں پر یہ کیا، محنت کیا، 10 سال 12 سال محنت کرنے کے بعد سرکاری محکمے میں ان کو چھوڑا، جا کر کے وہ لیکچرار بن گیا، پروفیسر بن گیا، جا کر کے دیکھتا ہے اللہ نہ کسی کی داڑھی، نہ کسی کی یہ کی پگڑی، نہ کسی کی داڑھی، نہ کسی کی قمیض، نہ اس قسم کا شلوار۔ مولوی صاحب کی اتنی بڑی داڑھی ہے، لہذا گھر پہ شرمندہ ڈیوٹی کر کے واپس آ کر کے بیوی سے کہتا ہے کینچی مجھے دے دو ذرا، اس کی زکوٰۃ تو نکالو۔ روزانہ کاٹتے داڑھی اتنی رہ گئی جیسے آم چوسنے کے بعد اس کے ریشے باقی رہتے، آم چوس کر کے اس کے جو ریشے باقی رہتے ہیں وہ اسی طریقہ پر ہو گیا۔ اور قمیص کو چلتے اللہ پہلے گھٹنوں سے اوپر، یہ ہے کہ نیچے ٹخنون سے کچھ اوپر یہاں تک اس کی قمیص تھی، اب ڈسکو قمیص بھی ہوگی، داڑھی کا ستیہ ناش کر دیا اس نے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور کب کچھ مولویوں کو دیکھا کہ وہ ٹائی بھی لگائے، ہم نے آپ کو انسان دیا 10-15 سال، آپ کے محکمے میں آ کر وہ جانور بن گیا، اور آپ نے جانور ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو انسان بنایا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پھر بھی کہتے کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا۔ اللہ، بعض لوگ ایسے، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ کوئی انگلینڈ سے، برطانیہ سے کوئی آیا ہوتا، تو کوئی ساتھی تھا دال بندین کا، اس نے مغرب کی اذان دے دی۔ میں نے دیکھا کہ یہ داڑھی منڈوں کو چمن میں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مولوی خبیب نے بھی دیکھا، مولوی داؤد نے بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر، لغاری صاحب کو بھی معلوم ہے، وہ چمن میں بیٹھے ہوئے، میں نے داڑھی منڈوں کو دیکھا کہ وہ رو رہے۔ کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا بلا ہے، کیا آواز ہے اس کی؟ میں نے کہا غریب کا بچہ ہے، غریب کا بچہ ہے۔ ہم لوگ یہاں سے گئے سفر پہ، جلسے پہ جا رہے تھے، بڑے کراچی کے مولوی موٹے ہمارے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پہاڑوں میں ہماری گاڑی رک گئی، مغرب کی نماز کا وقت، اور کچی مسجد تھی، وہاں بجلی تو ہے نہیں، بیٹری پر چلنے والا کوئی لاؤڈ اسپیکر۔ جس بچے نے اذان دی، اللہ اکبر، فیصل مسجد پہ بھی کوئی ایسا مؤذن آپ کو نہ ملے، شاید مسجد نبوی پہ بھی اس قسم کے خوش الہان بھی نہ ملے۔ اس نے جو اذان دی، قاری نذیر مالکی بھی ساتھ تھے، میں نے دیکھا کہ قاری صاحب کا ہوش بھی اڑ گیا، وہ تو پڑھاتے، تجوید پڑھاتے، ان کا ہوش بھی اڑ گیا، میں بھی پاگل رہ گیا۔ اللہ، جب وہ باہر نکلا، یہ آپ کے لسبیلے سے تھوڑا سا آگے، جب وہ باہر نکلا تو دیکھا قربان جاؤں، اللہ مجھے اس پہ قربان کر دے، اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ ایک جلسے میں ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، کھیل رہا تھا، ظالم پاگل بنا دیا ہمیں۔ میں باہر نکلا، میں نے کہا دیکھو، مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا، میری پگڑی کی طرح رنگ کے کالے۔ جب اس نے ختم کر دیا، وہ تلاوت ختم کر دی، میں نے کہا اس کو بلاؤ۔ وہ آگے، میں نے کہا بچے کہاں کے ہو؟ کہنے لگے کہ سرباز کا ہوں۔ یہاں کب سے پڑھ رہے؟ 4 سال سے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہتے حفظ بھی کیا ہے، تجوید پڑھی ہے، 7 اشرف کیا۔ یہ بڑے مولوی جتنے بھی ہیں نا، یہ مولوی، ان میں سے کوئی 7 اشرف نہیں ہے، نہ مولوی نور البشر ہے، نہ میں ہوں، نہ مولانا تقی صاحب ہے، نہ اور اللہ آپ کا بھلا کر استاد سلیم اللہ، 7 اشرف ہم لوگ نہیں ہے، نہ مولانا فضل الرحمان ہے، کوئی بھی 7 اشرف نہیں ہے۔ وہ خدا کا دین ہے کہ ایک بچہ 12-13 سال کا حافظ قرآن بھی ہے اور 7 اشرف بھی ہے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔